اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ صلوات دیجئے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا مرحوم ڈاکٹر محمد حسین شہید علامہ حسن ترابی اور اپنے تمام شہداء ملت کو اور مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ موضوع رکھا ہوا ہے آزمائش۔ آج میری آزمائش ہے کہ میرا گلا دعا کریں کہ کل تک ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اگر آج تھوڑا سا یا اب ایسے ہی پڑھائیں گے لوگ مجلس مجھ سے، ورنہ مجھ سے ظاہر انسان ہے، باڈی ہے نا، ایک وقت تک ساتھ دیتی ہے اس کے بعد ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک گزارش کروں گا، گیپ ہے خاصا، تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے مجھے آسانی ہو جائے گی۔ صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد علی محمد کا۔ آئیے دیکھیں کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں، وہاں تک لے کے چلیں گے۔ جہاں دیکھیں گے بالکل ہی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو پھر مسائل کی منزل پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں زیادہ تفصیلی مجلس نہیں پڑھ سکتا، 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ میری ہمت پڑھنے کی ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیں اچھا وہ اوپر سے گزر گئی بات۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ کیا یہ گمان کر لیا تم نے تو بھائی کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ مومن ہو گئے؟ دیکھیے ایک عمومی فکر ہے، عمومی فکر، کسی طرف اشارہ نہ سمجھے گا، ہمارا مزاج ہی نہیں، خدا نہ کرے کہ کسی طرف اشارہ کرے، نہیں کسی خاص طرف اشارہ نہیں، ایک فکر کی طرف اشارہ ہے۔ فکر تو ہوتی ہے نا، ایک فکر ہے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ جو فکر جس کو کہنا چاہیے کہ قدرت کی تائید نہ ہو، غیر منطقی ہو، تھوڑے دن تک چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دے دوں، یہ نہ سمجھے گا بعض مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، سب ہم میں اتنے فکری گروہ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر گھر میں یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ نہیں، آج نہیں ہوا ایسا، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب روئے زمین پہ صرف 4 آدمی تھے نا، جب بھی اس گھر میں اختلاف تھا نا، اگر اختلاف نہ ہوتا تو پہلا مرڈر نہ ہوتا، پہلا قتل نہ ہوتا، پہلا شہید نہ ہوتا۔ ایک ہی گھر تھا، 4 آدمی تھے، 25% آبادی دنیا کی ختم ہو گئی جب جناب حابیل کو قتل کر دیا کس نے؟ قابیل نے۔ اس کے بعد بھی میں مثالیں دیتا رہا۔ اچھا چلیے وہ تو بہت پرانی ہو جائیں گی، تشیع کی مثالیں لے لیجئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا ابھی پریشان ہو جائے مومن، اور واقعی مومن کو پریشان ہونا چاہیے اپنے حالات دیکھ کے، اس کو فکر ہوتی ہے نا، بے حس تھوڑی ہوتا مومن۔ مومن تو سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے، یاد رکھیے، سب سے زیادہ حساس، اپنی تکلیف نہیں بلکہ وہ دوسرے کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے، دوسرے کی تکلیف کو بھی ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے وہ اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے آپ دیکھیے کہیں بھی مومن کو تکلیف ہو، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں، یعنی خبر بھی ہے تصدیق بھی ہے اس میں، کہ کہیں بھی دنیا کے مومن کو تکلیف ہو، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عراق میں اگر آپ کوئی ایسی خبر سن لیں، آپ دیکھیے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، غم و اندوہ بھر جاتا ہے نا۔ یمن میں تکلیف سن لیں، شام میں تکلیف سن لیں، کہیں لبنان میں تکلیف سن لیں، کہیں بھی کوئٹہ میں چلیں، یہاں کا لے لیجیے، کوئٹہ میں، کہیں کوہستان میں، گلگت میں، بلتستان میں، کہیں بھی کچھ ہو، یہی تو علامت ہے زندگی کی علامت۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ احساس جو ہے نا، یہ حس، یہ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اور پھر اس کے بعد مظلوموں پر اگر کہیں آفت آ جائے تو یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ نے مومن کے دل کو اتنا نرم بنایا ہوتا ہے، اتنا نرم بنایا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس کی دوسری خاصیت بھی ہے، اور قرآن نے بھی وہ خاصیت بیان کی، پھر اقبال نے بھی بیان کی، اسی کی تشریح کر دی اقبال نے۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ
اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صفت کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی؟ کیا صفت ہے کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو شدید فولاد کی مانند، اور جب آپس میں ہو تو رحم دل. کہیں کہیں الٹا نظر آتا ہے، آپس میں شیر نظر آتے ہیں، آگے والا جملہ نہیں کہتا صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ نہیں. مومن کی پہچان یہ ہے، اسی آیت کی تفسیر کی ہے اقبال نے کہ ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامات ہے کہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. ایسا نہ کرے تو پھر غور کرے اپنے بارے میں کہ بھائی میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ مومنین تکلیف میں اذیت میں مبتلا. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج ایسا ہے. مومن کا دل دکھتا ہے نا، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں لوگ اتنے اختلافات نہیں بٹے جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں گروہ در گروہ در گروہ در گروہ. عزیزو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چوتھے امام کے زمانے سے یہ کھیل شروع ہو گیا تھا. ائمہ طاہرین کے زمانے میں گروہ بنے، فرقے بنے، بننا شروع ہوئے. اور ایک تاریخی بات بھی بتا دیں، غلط فہمی دور کر لیجیے گا. وہ جب نصیری کا ذکر آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں حضرت علی کے زمانے میں کوئی تھا نصیری نام کا جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا. بکواس ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں نصیری کی، اور چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں. کتنا بڑا میں نے جملہ کہہ دیا، ریکارڈ ہو رہے 3-4 کیمرے، اور ایسی باتوں میں تو ویسے ہی موبائل چلنے شروع ہو جاتے ہیں. چلو پکڑ لیا مولوی کو، بھائی پکڑ لیا مولوی کو، کلپ چلانی ہے صبح، یہ کہہ دیا کہہ رہا ہوں، اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. ورنہ آ جائے کوئی میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، بتائے کون ہے نصیری، کعبہ امام کے زمانے میں کون سا کردار ہے. یہ کردار ہے 10ویں امام کے زمانے کا. کس امام کے زمانے کا؟ 10ویں امام کے زمانے. 9ویں امام کے زمانے میں عباسیوں نے اسے پروان چڑھایا. محمد النمیر النصیری، محمد النمیر النصیری 9ویں 10ویں امام کے زمانے میں رہا. کہتے ہیں کہ 11ویں امام تک زندہ رہا. عباسیوں نے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کام، وہ جو ہم کہتے ہیں نا پلانٹ کیے ہوئے لوگ کیسے پلانٹ کیے جاتے ہیں. عباسیوں نے پلانٹ کیا تھا اس کو. کیوں پلانٹ کیا تھا؟ تنگ آ گئے تھے عباسی شیعوں سے کہ یہ کسی بھی طرح اپنے امام کی نصرت کے دعوے سے اور 12ویں کے انتظار سے باز نہیں آتے. انہیں 12ویں کے راستے کو روکنا تھا. کیا کیا جائے؟ مار کے دیکھا، کاٹ کے دیکھا، قتل کر کے دیکھا. لوگوں نے کربلا سے رشتہ نہیں توڑا اپنا. شیعوں نے زیارات کے لیے جاتے تھے نا، اب بھی تو جاتے ہیں بھائی، وہی زمانہ ہے. خوش رہو، سر بلند رہو. کتنے بلاسٹ ہوئے، 1,000 ہو گئے مومنین. کسی نے زیارات پہ جانے سے یعنی ایسا ہوا کہ رک گیا خوف کی وجہ سے. ارے میں اس سال گیا ہوں چہلم پہ، اسی سال ہم چل رہے تھے، خبر آ گئی سامرا میں بلاسٹ ہوا، 400 مومنین شہید ہو گئے. میں نے تو ایک بچے کے چہرے پر بھی خوف نہیں دیکھا. معصوم بچے سب چلے جا رہے ہیں، ہو گئے ہم بھی اڑ جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے نا؟ کوئی خوف نہیں. تو یہ جو آپ کی بے خوفی ہے یہ دشمنوں کے دل میں خوف پیدا کر دیتی تھی. تو انہوں نے کردار تخلیق کیا. سنیے، جب دیکھا کہ جسم کے ذریعے ان کو مارا نہیں جا سکتا، ان کو جتنا قتل کیا جاتا ہے یہ اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. جیسے آپ کی یہاں اتنی شہادتیں دینے کے بعد انصاف سے بتاؤ مجلسوں کی تعداد بڑھ گئی کہ گھٹ گئی؟ ارے بڑھ گئی. ہر شہید اپنی مجلس اور دے کے چلا گیا. لو بھائی سویم بھی، چہلم بھی، برسی بھی، جلوس بھی دے کے چلا گیا. تو شونی دیکھ لیا کہ اس سے یہ نہیں مرتے، اس سے ان کا مقصد آگے بڑھتا جاتا. تو ہمیشہ ایک ہی سازش کرتے تھے، اندر سے آؤ. تو محمد النمیر النصیری نے اس کو پالا. امام تو قید میں سامرا کو آزاد جگہ مت سمجھیے گا. کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کبھی سوچا آپ نے کہ سامرا میں کام کیا ہے 10ویں امام کا؟ کیوں گئے سامرا؟ کیوں رہے سامرا میں؟ کیوں رہے 11ویں امام سامرا میں؟ کیوں دونوں کے روزے سامرا میں؟ سامرا میں کیا کام ہے آپ کا؟ سامرا میں کل آبادی تھی آپ کی، نہ آج ہے. آج بھی نہیں ہے آبادی. جو زیارات پہ گئے ہو معلوم ہے نا، کوریڈور بنا ہوا ہے نا، کوریڈور جو بھی ہے، اردو انگلش دونوں کا مکس کر کے تلفظ ادا کر رہا ہوں. اردو کا لفظ تو ہے نہیں، راہداری کہہ لیجیے. چلیے میری زبان میں اچھا لفظ ہے، بڑا اچھا ادبی لفظ. راہداری دی ہوئی آپ کو، دونوں طرف وہ اتنے اونچے بیریئر لگائے ہوئے. کیوں؟ آبادی نہیں ہے آپ کی. آبادی شروع سے انہیں کی ہے. یہ چھاونی تھی عباسیوں کی سامرا. عسکری اسی لیے نام تھا نا محلے کا، کیونکہ فوجی علاقہ تھا سارا کا سارا. اور ایک ان کا 6 مہینے بغداد رہتا تھا.
دارالخلافہ 6 مہینے سامرا رکھتے تھے کئی خلفاء بعد والے، پہلے والے نہیں بعد والوں نے. تو کیوں سامرا لایا گیا تھا امام کو؟ ورنہ امام بغداد میں ہوتے، نجف میں ہوتے، کربلا میں ہوتے، مدینے میں ہوتے، خراسان میں. تو یہاں کیوں آئے تھے؟ آئے نہیں تھے، لایا گیا تھا تاکہ اپنی نظروں میں، یعنی ایک آزاد بھی گھر ہے لیکن نظروں کے سامنے کوئی شیعہ ملنے نہیں آ سکتا تھا. ملنے آتا تھا پکڑ لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی امام کو وہاں محبوس کیا، جس کو کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ کیا، سامرا میں رکھا، اور بغداد میں کاظمیہ میں، جس کو آپ اب کاظمین کہتے ہیں، یا کرخ جو شیعوں کی آبادی تھی، یہاں پہ یہ فتنہ اٹھایا. یہ مولائی بن کے اٹھا، سنو غور سے شیعوں علی کے، یہ محمد النمیر النصیری مولائیوں کی صورت میں سامنے آیا. اس نے نصیریت یعنی علی کی الوہیت کا نعرہ لگایا کہ یہ جو اللہ حلول کرتا ہے، حلول کا عقیدہ کہلاتا ہے. تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے آپ کو. جو یہ فیشنیبل نصیری بنے پھرتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں پتا نصیریت ہے کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قائل ہوئے حلول کے عقیدے کے. کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ حلول کر گیا. اللہ حلول کر گیا تھا علی میں، علی کے بعد حسن میں، حسن کے بعد حسین میں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اب کوئی اتنی کلپ نکال لے گا ہوشیار اور کیا کہ دیکھو مولانا نے کہا اللہ حلول کر گیا تھا، ہے نا. بڑے بڑے ہوشیار بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، قوم میں ایک سے ایک فنکار بیٹھا ہوا ہے نا، آگے پیچھے چھوڑ دے گا یہ جملہ نکال لے گا. 2-3 بار میں بتا چکا ہوں نا، یہ کارستانیاں بہت دیکھی میں نے لوگوں کی. گناہان کبیرہ کر رہے ہو، آخرت خراب کرتے ہو، جو ایسی حرکتیں کرتے ہو. پوری بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ اس کا تھا، اس کو پلانٹ کیا اور اس کو کوئی نہیں مارتا تھا. یاد رکھو آج بھی معاشرے میں جو عقیدوں کو تباہ کر رہے ہوں گے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کے پیچھے سامراجی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے سامراجی طاقتیں ہوتی ہیں. تو عباسی جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی نہ فرما دیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو وہ حلول کا عقیدہ جو گڑھا گیا، جس کو پلان کیا گیا. شیعہ آبادیوں میں بکھر گئے. جب امام کو خبر ملی سامرا میں امام کا ایک نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کے ذریعے سے، کیسا نیٹ ورک تھا امام کا اس زمانے میں؟ جو بڑے بڑے مشہور امام کے چاہنے والے تھے، کبھی سبزی فروش بن کے، کبھی گھی فروش بن کے، سر پہ کنستر رکھا ہوا ہے، آوازیں دیتے ہوئے بیچ رہے ہیں. گھر سے کنیز نکلی یا غلام نکلا، سودا بظاہر خریدا گیا، تبادلہ ہوا خطوط کا، مسائل بتائے گئے. مولا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، وہاں ایسے ایسے فتنہ اٹھ گیا ہے، آپ کو اللہ بنا دیا کہ وہ سامنے میں جو بیٹھا ہے نا وہ اللہ ہے. جب آج کے دور میں لوگ لوگوں کو سجدے کرتے نظر آ جائیں عام آدمیوں کو، تو سمجھ لو پیچھے کوئی پلانٹڈ کام ہو رہا ہے نا. ایسے نہیں ہوتا، کروایا جاتا ہے یہ سارا کام تاکہ پوری دنیا میں یہ عقیدہ پھیلایا جائے، کلپ پھیلائی جائے اور پھر یہ ثابت کیا جائے کہ آپ کیا ہیں، خارج کر دیا جائے آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے سازش؟ ایسے نہیں کفر کے فتوے لگتے، اس کے لیے کام کیا جاتا ہے. ہمارے ہی اندر سے لوگوں کو نکال کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں اور پھر ان کو پبلسٹی کی جاتی ہے پوری دنیا میں کہ دیکھو ایسا کر رہے ہیں. کیا یہ مسلمان ہیں؟ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہے، جو حرکت کر رہا ہے تو مسلمانوں والی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو یہ تھی حرکت عباسیوں کی. لہذا امام نے فوراً جواب بھیجا. کتابیں رکھتا ہوں، سارے حوالے رکھتا ہوں اور تاریخ پڑھ رہا ہوں، یہ تاریخ روایت نہیں ہے. امام نے جواب بھیجا، ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. اور ہمارے شیعوں کو پیغام بھیج دو کہ یہ لعنتی ہے، جو اس کے ساتھ رہے گا، جو اس کا ساتھ دے گا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ دنیا کے ذمہ دار ہیں نہ آخرت کے ذمہ دار ہیں.
امام بندے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوا کرتا ہے. امام بندوں کو اللہ سے دور نہیں بھگاتا، اللہ سے ملانے کا وسیلہ ہے. 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ ہے، بالکل سیدھا سیدھا. میں نے کوئی پیچیدہ کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی نہیں کہ اماموں کی ائمہ طاہرین کی کیا ہے. اب ذمہ داری کہہ لیے، جو بھی کہہ لیجیے، فریضہ کہہ لیجیے. کیوں آئے ہیں، کیوں مبعوث ہوئے؟ اس لیے کہ بندے اور اللہ کے درمیان ہم وسیلہ ہی تو کہتے ہیں نا. اس وسیلے کا نام ہے. جس کے پاس وسیلہ نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم وسیلے والے لوگ ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے کے قائل نہ ہو، تو اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ کون ہے؟ ائمہ طاہرین ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں. اسی لیے تو ان کو اللہ نے یہ منصب دیا کہ اللہ خود بھی پہچان کروا سکتا تھا اپنی، لیکن اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ کسی نے پڑھوایا تو کوئی نہیں پڑھوا سکتا تھا جیسے حسین نے پڑھوایا ہے. صلوات ایک اور عنایت فرما دیجیے گا. تو ائمہ طاہرین کہہ کیا رہا ہوں آپ سے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی مومن کو. پریشان مت ہونا، ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے ان مسئلوں سے. کیوں؟ بتا دیں آپ کو، جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایک سکون طاری ہو جاتا ہے. جب مجھے اتنی فکر ہے کہ کیا ہوگا قوم کا، تو پھر جو وارث بیٹھا ہے اس کو کتنی فکر ہوگی. اس لیے مطمئن رہا کرو کہ لاوارث نہیں ہو. ڈرتے وہ ہیں، گھبراتے وہ ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ہمارا وارث ہے اور دنیا میں کہاں کہاں دکھا چکا، اپنے وجود کا اظہار کر چکا. ساری دنیا نے مل کر چاہا، کیلکولیٹڈ تھا. سنیے، کیلکولیٹڈ کہ شام میں حکومت بن چکی تھی 2011 میں پیرلل، کہ 2012 میں یہ نظام آئے گا، یہ لوگ آئیں گے. کیبنٹ بنا دی گئی، انتخابات کا جاری ڈھونگ بھی بنا لیا گیا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. نظام پہ بحث ہو رہی تھی. یہاں مومنین سمجھ رہے تھے شام گیا شام گیا. شام یہ 10 11 12 کی بات کر رہا ہوں جناب. اس ناچیز کی ریکارڈنگ ہے تقریروں کی، جو میں نے کہا تھا اطمینان رکھو، کہیں نہیں جا رہا. شام شام وہ ہے جہاں دشمنان اہل بیت کی شام ہو جائے گی. اور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج ہے 2019. کیوں؟ وہ اپنے کیلکولیشن کرتے ہیں. یہ یقین ہوتا ہے امام زمانہ پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام اپنے غلاموں کو لاوارث چھوڑ دے. کتنا سا ہے شام کھنڈر ہو گیا، لیکن ان کی آرزویں پوری نہ ہو سکی. شام کو فتح کرنے کی، یمن کو فتح کرنے کی سپر طاقتیں اپنے آپ کو سپر طاقتیں کہتی ہیں. کیوں نہیں فتح کر سکی؟ سامنے جو ہے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جب امام آئے گا اس کی نصرت کریں گے. تو پہچان لو سپاہیوں کو، اس طرح کے لوگ ہیں، حسن نصر اللہ جیسے لوگ ہیں جن کو اور جن کے ساتھیوں کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگر آج امام آ جائے تو آج اس کا لشکر تیار ہے. ایسے ہی ہے نا، امام نے دکھا دیا ہر جگہ، اپنا وجود دکھا دیا کہ اگر میں خبر گیری نہ کرتا. سنیے امام کے جملے کیا ہیں آپ کے لیے، توقی کہلاتی ہیں، توقیات. جو امام نے بعض مراجع کو خط لکھے ہیں نا، مجتہدین کو خط لکھے. عجیب سا ہو گیا ہے آج کل مراجع کے لیے بات کرنا، ایک عجیب سا ہو گیا مجھے. اچھا یہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ دنیا جانتی ہے، یہ دشمن جانتا ہے کہ مرجع کسے کہتے ہیں. مرجعیت نہ ہوتی نا ختم ہو گیا تھا سب کچھ. یہ مرجعیت ہے جس نے تشیع کو بچایا. یہ بھی معجزہ ہے امام زمانہ کا. امام زمانہ نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ میرے غلام ہیں، غیر معصوم ہیں، ان سے تو تم لڑ نہیں سکتے. نہیں لڑ سکے نا، کہاں لڑ پا رہے ان سے؟ غیر معصوم ہیں، اس سے نہیں لڑ پا رہے. اتنی بصیرت دی ہے اللہ نے ان کو، ان نائبین امام کو. تو اب ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنی بس حضور سرکار کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، سلامت ہے. یا بھائی ہمارے بہت پرانے ہیں ملنے والے، میں تو پتہ نہیں کب سے ان کو دیکھے چلا جا رہا ہوں. اللہ ان کو ہمیشہ ایسے سلامت رکھے، ہزاروں سال کی عمر دے اور ان کو صحت بھی دے. اتفاق سے میں کل آپ ہی کا پوچھا تھا کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آج آپ کی زیارت ہو گئی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو عزیزو ایک بات یاد رکھنا، کون ہے یہ؟
امام زمانہ اگر نہ ہو، ایک توقی میں لکھتے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام، ہمارے شیعوں کو بڑا سلام کہنا، ان کو بتا دینا ہم تمہاری خبر گیری کرتے ہیں، ہم تمہاری خبر رکھتے ہیں، بتا دو ان کو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کتنی بلاؤں کو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں۔ اگر ہم تمہاری خبر گیری نہ کر رہے ہوتے، دشمن اور بلائیں تم کو رون کر گزر گئے ہوتے۔ اب بتائیے مجھے چند سال پہلے کیا نقشہ تھا یہاں، اب کیا نقشہ ہے، کیسے دشمن کو دشمن سے لڑایا، کس طرح کے حالات بدلے، خود بھی کچھ ثابت قدم رہو، پیچھے طاقتیں ہیں بچانے والی، بچایا کہ نہیں بچایا، صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں بچایا، اب بھی بچا رہے ہیں۔ آخر کوئی تو طاقت ہے جس پہ بھروسہ کر کے اتنے سارے 218 ملکوں میں ایک ہی ملک ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تم ہو کیا چیز۔ آج بھی کہا ہے، آج بھی کہا ان کے جنرل نے، آج بھی کہا کہ آؤ تو صحیح، وہ سب جگہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور جو کہہ رہا ہے آؤ ہم سے لڑو اسے بھاگ جاتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ او بھائی کچھ نہیں ہے ان کے پاس، میں بتا رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ جیسی طاقت ہے، لیکن کیا ہے، اعتماد ہے، جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ جب حق پر ہیں تو بس کوئی بھی دنیا کی طاقتیں آ جائیں پرواہ نہیں، وہ ایک ہی اصول جانتے ہیں کہ مر جانا شکست نہیں ہوتی، سرنڈر کرنا شکست ہے، سرنڈر کرنا، سرنڈر نہ کرو، سر نہ جھکاؤ، مر جاؤ۔ مر جانا کب شکست ہے؟ کہاں لکھا ہے شکست؟ کہیں بھی نہیں، طول تاریخ میں نہیں۔ یہ لکھیں گے کہ سب مر گئے، سب مر گئے، شہید ہو گئے، یہ کوئی نہیں لکھا کہ ان کو شکست، شکست کب ہوئی بھائی؟ شکست تو نہیں، شکست تو یہ ہوتی کہ ہار مان لیتے ہیں، اچھا بھائی بس کرو، چھوڑو ہماری جان، ہم نے ہار مانی، تمہارے نظریے کو تسلیم کر لیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو بتا رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین کے دور میں یہ امتحانات آئے مومنین کے سامنے، نہ معلوم کتنے۔ ایک وقت آیا تھا 23 گروہ بن گئے تھے، کتنے؟ 23 امام کے سامنے 23 فرقے بن گئے تھے جناب، 23 گروہ۔ میں اس پہ اشرا پڑھ چکا ہوں 4-5 سال پہلے رضویہ میں، پرانی رضویہ میں، گروہوں کے اوپر، فرقوں، اپنے نہیں تمام فرقوں پہ پڑھ چکا ہوں، اور آپ کو حیرت ہوگی اگر تعداد بتا دوں آپ کو، نابود ہوں گے۔ دیکھیے فرقے تو 73 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 73 ہی بنتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے فرقے پھرکیاں بہت ہیں، ہر فرقے میں پھر اس کی فرقے پھرکیاں ہیں۔ جو میں بتا رہا ہوں نا، ہر گلی میں ایک فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے نا آدمی، یہ فرقے پھرکیاں ہوتی ہیں۔ ان فرقے پھرکیوں کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی رہی ہوگی؟ 100، 200، 300، 400، 2500 کی فہرست میرے پاس ہے چھپی ہوئی۔ کتنی؟ فرقے پھرکیوں کی بات کر رہا ہوں، فرقوں کی نہیں، فرقے وہی 73 ہیں۔ ان فرقوں کی جو فرقے پھرکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ہر گلی میں، ان کے نام ہیں باقاعدہ، سب کے نام، لیکن افتخار، فخر کی بات کیا ہے آپ کے اور میرے لیے؟ ہمارے فخر کی بات یہ کہ ہمیں جو نام اللہ اور اس کے رسول نے دیا نا، اور جو علی کے نام سے دیا گیا، شیعہ نے علی، آج تک وہی نام ہے۔ جو ہم میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ایک نام ہو جاتا ہے، شیعہ نے علی، شیعہ نے علی ہی رہتے ہیں، ان کا نام نہیں بدلا جاتا۔ یہ اثنا عشری رہتا ہے، اس کا نام نہیں بدلتا۔ ہاں جو اس میں میم میں نکالتا ہے اس کا ایک نیا نام پڑ جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ اب جو فکری مصیبت کی بات کر رہا تھا آج کی، وہ فکری مصیبت کیا ہے؟ ایک صلوات کہیے محمد آل محمد پر۔ بھائی فکری مصیبت ہے ایک مغالطہ۔ وہ مغالطہ کیا ہے؟ جس کی پہلی شق بالکل صحیح ہے، نتیجہ غلط ہے۔ مغالطہ منطق میں اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے صحیح رکھ کے نتیجہ غلط نکال کے دے دیا جائے، سامنے ایک صحیح بات کو رکھ دیا جائے۔ خیر وہ صغرا کبرا منطقی اصطلاحات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ کیا کیا ترکیبیں ہیں منطقی، مغالطہ کیسے نکلتا ہے۔ آپ جب مثال پیش کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ بے حب اہل بیت کوئی عبادت قبول ہوگی؟ دیکھیے بھائی مسلمانوں میں تو نہیں ہوگی، مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی محبت اہل بیت کے بغیر عبادت کرے
تو اس کی عبادت اس کو فائدہ دے گی؟ بھائی نہیں دے گی، مت گھبرائیے۔ تمام مسلمانوں کا چاہے لکھا ہوا ہی ہو مگر ہے عقیدہ، کیونکہ قرآن نے گواہی دے دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، اس نبی نے بھی اجر نہیں مانگا، یاد رکھیے گا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ رسول نے اجر نہیں مانگا، کبھی بھی نہیں مانگا رسول نے اجر، یہ حکم ہے اللہ کا۔ قول کہیے، آپ کہیے میرا حکم ہے، کہیے کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یعنی تمام عبادتوں کا انحصار کس پہ ہے؟ مودت قربہ، اللہ کے رسول کے اہل بیت کی محبت، اس کے اوپر انحصار ہے ساری عبادتوں کا، جتنی بھی عبادت ہے طے ہو گیا۔ اب اگر کوئی مودت کے بغیر عبادت کرے تو قابل قبول تو نہیں ہے نا۔ اچھا بھائی، جس کو محبت نہیں اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ مولانا دیکھیے کا نکتہ، جس کی محبت نہیں اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ایک باطل اور فکر آ گئی، وہ فکر کیا آ گئی؟ ایک مسئلہ کیا بتایا؟ بالکل صحیح بتایا، یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، رسول اور آل رسول کا عشق نہیں، محبت نہیں، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور ایک طبقے کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے عبادت آئے نہیں، جاؤ جنت میں سیدھے۔ یہ سب بچوں کو یہی پٹی پڑھائی جا رہی ہے اکثریت کو، او بھئی سیدھے جاؤ، تمہیں ٹکٹ کٹا ہوا ہے، تمہاری بکنگ ہوئی ہے، جنت میں جاؤ سارے۔ تو بھائی میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھا دو، میں مان لوں گا، میں ضدی آدمی تھوڑی ہوں، میں مان لوں گا۔ بھائی ایک کی قبول نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا، ایک کی عبادت قبول نہیں ہوگی جہاں محبت اہل بیت نہیں۔ کوئی بھی، میں مکتب فرقے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے معیار کیا بنایا؟ محبت محمد و آل محمد، جہاں وہ نہیں وہاں قبول نہیں ہو رہی۔ ایسے ہی ہوا، ایک کی قبول نہیں ہو رہی، ایک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تو خدا کے بندو یہ احکام آئے کس کے لیے؟ یہ جو یہ کتاب دو دفتیوں کے درمیان قرآن مجید آیا اور یہ اتنے سارے احکام جو آئے، یہ تمام نماز روزہ حج زکات تم جو بھی ہے بھائی، مانو یا نہ مانو آئے تو ہے نا۔ تو جب آئے ہیں تو کس کے لیے آئے؟ ایک کے قبول نہیں ہونے، ایک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ کس کے اوپر آئے؟ پہاڑوں کے لیے آئے، کس کے لیے آئے؟ نباتات کے لیے آئے، جمادات کے لیے آئے۔ بس پتہ چل گیا نا کہ عمل ضروری ہے، عمل کی قبولیت کی شرط ہے محبت اہل بیت، قبولیت کی شرط۔ عمل سب کو انجام دینا، ولایت کے دائرے میں جو انجام دے گا، مولائیت کے دائرے میں جو انجام دے گا، اس کا عمل ہوگا قابل قبول۔ اور جب ولایت کے دائرے سے باہر نکل کے انجام دے گا، سر ٹکراتے رہ جا، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف کہاں، کرتا رہ طواف۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ میں نے آپ سے پہلی بتایا تھا کہ آج میری بالکل جو ہے نا حالت خراب ہے گلے والے کی، تو میں سوچ رہا تھا شاید آپ تھوڑی دیر پڑھوا لیں گے، مگر آپ کی حالت لگ رہا ہے مجھ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما لیجیے۔ آئیے، اب اس سے زیادہ میں نے کہا تھا جہاں تک ہمت ہوگی وہاں تک جاؤں گا، میں اس سے زیادہ ہمت نہیں۔ دعا کریں انشاءاللہ زندگی رہے، کل تک یہ ٹھیک ہو جائے معاملہ۔ اور بہرحال ایک التجا کر رہا ہوں، کوئی مجھے نسخہ نہ بتانا، کوئی آدمی، کوئی 350-400 نسخے ہو گئے میرے پاس۔ وہ ہوتا ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے نا میرا گلا خراب ہے، ایک نسخہ اس کی جیب میں رکھا ہوتا ہے، یہ لیجیے آپ یوں کر لیجیے گا، یوں کہ تو مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس سے میں بڑا گھبراتا ہوں جب نکلتا ہوں، 15-20 نسخے لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں، سب کیسے استعمال کر سکتا ہوں بھائی میں؟ مجھے جو نسخے ہیں وہ میں استعمال کر لوں گا۔ بس آپ دعا کیجئے کہ کل تک یہ گلا ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے بیٹا، پانی پلا دو ذرا سا۔ یا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا ارے بچے میرے پیارے سے بچے شروع سے لگا دیے ہوتے تو میری آواز تو صحیح ہو جاتی۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے۔
خیر جناب مولا سلامت ہے کہ پیارے پیارے بچوں کو رونقیں دیکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مجلس میں جب آگے بیٹھے تھے مجھے اطمینان کی یقین رہتا ہے جب تک یہ بچوں سے فرشِ اعضاء آباد ہے کوئی انہیں بگاڑ نہیں سکتا. اطمینان رکھو. یہ سپاہی ہیں ہمارے, یہ انشاءاللہ سب سنبھال لیں گے معاملات کو, گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہی تو آزمائش ہے ہماری آج کے زمانے میں. یاد رکھیں یہ جتنے بھی فتنے اٹھے نا ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں بے شک یہ سامنے والا جو ہے یہ ایجنٹ نہیں ہوتا. یہ تو بیچارہ سادگی میں لگ گیا کسی کے پیچھے, سمجھ گیا نا. میں ان کو ایجنٹ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ آئیں گے جو آتا ہے وہ ایجنٹ بنا دیتا ہے, میں نہیں بنا رہا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ہے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے, جو ڈوریاں ہلا رہا ہے. اتنا میری بھی اسٹڈی ہے, اتنا میں بھی جانتا ہوں. جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی نا کہ بنی عباس بنی امیہ تک یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کے افکار کو انہی میں گھس کے ان کے مزاج کے مطابق عقیدہ بناؤ. جیسا ان کا مزاج ہے ایسا ان کا مخالف بن کے آتے ہیں, کامیاب نہیں ہو پاتے. دوست بن کے آتے ہیں اور لوگوں کو بہکا دیتے ہیں. ظاہر ہے جب اپنے لباس میں آئے گا, اپنے سامنے آئے گا تو لوگ کہیں گے تو اپنا ہی ہے بھائی, اپنا تو کہہ رہا ہے. ارے آپ کو اکثر کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ اپنے ہیں بھی کہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا. ہماری مجبوریاں اتنی ساری ہیں کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا بعض افراد کے بارے میں کہ بھائی ان کا پہلے طے تو کر لو اپنے ہیں بھی کہ نہیں ہے, وہ ہیں کہاں کے, کیسے اچانک نکل کے نمودار ہو کے سامنے آ گئے, کہاں سے آ گئے, کدھر سے آ گئے, کس نے بھیجا, کس نے چھوڑ دیا. بھائی کچھ کو تو ہم پہچانتے ہیں, کچھ کو تو ہم پہچانتے نہیں. اپنی کلچر اپنی ثقافت تمہارے سامنے تباہ کی جا رہی ہے. اتنی محنت سے تمہارے بزرگوں نے 200-250 سال کی محنت سے عزاداری کی ایک شکل بنائی, ایک خوبصورت حسین عزاداری کا گلدستہ بنا کے تمہیں دیا. اس پر حملہ ہو چکا ہے, نہ معلوم اس کا کیا حشر کیا جا رہا ہے اور سب خاموش بیٹھے ہو. اور خدا کے بندوں کسی سے سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. کہ اچانک یہ کیا ہوا, کہاں سے ہی سب نکل کے آ گئے. اور ایک سے ایک نئی سے نئی چیز ہر بار ایک نیا آئٹم ڈالا جا رہا ہے. اب یہ آئٹم ڈالو, اب یہ آئٹم ڈالو, اب یہ آئٹم ڈالو. کیا ہو رہا ہے یہ دین کے ساتھ؟ اور پھر توقع یہ کی جائے کہ ہم خاموش رہیں, بولو نہیں, جو مولوی بولے گا غلط ہے, او بھائی ہوں گے کوئی اور, ڈرنے والے خاموش رہنے والے. ہم تو تاریخی حوالوں سے بات کر رہے ہیں, سمجھ میں آ گئی ٹھیک, نہیں سمجھ میں آئی جاؤ کوئی بات نہیں. ہاں جھگڑا نہیں, خبردار آپس میں کوئی جھگڑا نہیں, تاریخی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ایسا ہوا. ان سازشوں سے ہوشیار, آپ بھی ہوشیار رہیں, اپنے بچوں کو بھی ہوشیار رکھیں. اچھا پھر دیکھیے میری آواز میں کتنی ہی تاثیر ہو. کہتے نا اتنی باتیں ہو رہی ہیں, سنتے تو ہیں نہیں لوگ. اللہ کے بندو ایک بات بتاؤ, معصوم کی آواز سے زیادہ کسی کی آواز میں تاثیر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. پھر حسین کے ساتھ 72 کیوں اور ادھر لاکھوں کیوں؟ حق اور باطل کا معیار ہوتا ہے. اگر حسین بھی چاہتے نا لاکھوں کا لشکر جمع ہو سکتا تھا, لاکھوں کا لشکر. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ حسین کہہ کیا رہے ہیں. جب سے مکے سے نکلے ہیں تو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں سب سے. ورنہ دیکھیے لشکر جمع کیسے کیا جاتا ہے, لوگوں کو یہ بتا کے, فتح کے خواب دکھا کے, فتح ہوگی ہماری, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, ہم جیتیں گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اور حسین ہر قدم پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں, قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں, شہید کر دیا جاؤں گا, جو میرے ساتھ جائے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا. ایسے کوئی لشکر جمع ہوتا ہے؟ ارے بھائی مورل ہائی کرنا پڑتا ہے. لیکن نہیں, یاد رکھیے گا حسین اسی لیے تو الگ انداز کی جنگ لڑ رہے ہیں. بدر سے لے کر آج تک ہر جنگ حسین کی نگاہوں میں ہے کہ کیسے کیسے یہ مکار دشمن بچتا رہا ہے, کیسی کیسی نقابیں اڑتا رہا ہے. کیونکہ قیامت تک کے لیے اس دشمن کو رسوا کرنا ہے تو جنگ بھی نئے انداز کی اور لشکر بھی نئے انداز کا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کربلا میں عمر سعد کے لشکر نے حسین کو گھیر لیا. ارے اس کی کیا مجال ہے, ابن زیاد کی کیا مجال حسین کو گھیرے, یزید کی کیا مجال حسین کو گھیرے. یہ پوری جنگ حسین اپنی منصوبہ بندی سے لڑ رہے ہیں. حسین کو نہیں گھیرا گیا کربلا میں, حسین نے یزیدیت کے گرد گھیرا ڈالا, قیامت تک کے لیے گھیرا ڈالا. ایسا کربلا میں تمہیں ذلیل کروں گا, قیامت تک کربلا سے جان چھڑانے کی کوشش کرو گے, کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی.
جملہ ہے پورے اشرے کا خلاصہ ہے میرا، اس پہ اشرا پڑھ سکتا ہوں، سمجھ میں آگئی بات؟ حسین کو نہیں گھیرا کسی نے، حسین کی اپنی منصوبہ بندی اپنی مرضی سے رکے، جانتے ہیں کہاں گھیرنا ہے اس کو، بچتے رہے، تیرا باپ بچ گیا، تیرا دادا بچ گیا، تیرا خاندان بچ گیا، کلمہ پڑھ لیا، کلمے کی نقاب ڈال لی، بچ گئے، اب نہیں بچتے۔ اب میں حسین کیسا انتقام لیا اور کون سا انتقام ہے جانتے ہیں حسین نے کون سا انتقام لیا؟ میں حسین انتقام لوں گا۔ سزا سنائی تھی حسن نے 50 ہجری میں جب اعتراف جرم کروایا تھا نا، لکھا ہوا ہے اعتراف جرم کروایا تھا حسن نے، سزا دی ہے حسین نے۔ کس جرم کی سزا دی؟ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، بہت پہلو ہے کربلا کی تفسیر کے، ایک ذرا سا جملہ مجھ سے بھی سنتے جائیے، بہت پہلو ہیں، ایک پہلو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ولایت کا پہلو ہے کیا؟ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، یہی کرتے تھے نا بنی امیہ ممبر سے، اور آپ بعد میں بھی کرتے رہے، 90 سال تک ہوتا رہا، معاذ اللہ، مولا پہ سب و شتم، ہر نماز کے بعد، ہر جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی تھی علی کی نفرت، علی کا بغض۔ حسین نے کربلا میں کیوں گھیرا؟ ایسا انتقام لوں گا، میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، اب قیامت تک ممبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ بہت پہلو ہیں تفسیر کے، ایک یہ یاد رکھنا، انتقام لیا، سزا دی، اب ممبر میرا ہوگا، اب مجلس حسین روئے زمین پہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کہیں نہ کہیں حسین کی مجلس نہ ہو رہی ہو۔ تو پھر مجھے بتاؤ حسین کا ذکر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے تو اس کے بابا کا ذکر ہوتا ہے نا، پہلے تو علی کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں حسین کا۔ تو اسی لیے تو آج تک بلبلا رہے بنی امیہ اور ان کے حواری، ان کے ماننے والے کہ یہ ہوا کیا؟ تو میں بھی ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ ہمیں کچھ کہنے سے پہلے اپنی تاریخ تو پڑھو کہ شروع کس نے کیا تھا۔ شروع تو تم ہی نے کیا تھا ممبروں سے، علی پر سب و شتم، اب قیامت تک لعنت تم پر برس رہی ہے، تو یہ اللہ کا انتقام ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا بس علی۔ ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمت کو، ختم کر دیا میں نے آپ کی۔ کیا کیا حسین نے؟ جنگ کے انداز کو بدلا، بڑے بڑے لشکروں سے تم بچ گئے، ایک ایک سپاہی کو حسین جیسے چھانٹ کے لا رہا ہے، چن چن کے لا رہا ہے، چن چن کے، یہ لفظ زیادہ اچھا ہے، چن چن کے لا رہا ہے۔ خواتین کو لائے ہیں تو حسین جانتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، شیر خار کو لا رہے ہیں تو جانتے ہیں کہ کربلا اس کے بغیر مکمل نہیں ہے، اگر 4 سال کی بچی کو لا رہے ہیں تو جانتے ہیں کہ اس کے بغیر شام فتح ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سب کو واپس بھیجنے والا حسین اگر کسی کو بلا رہا ہے خط لکھ کے تو اس کا مطلب اس کی ضرورت ہے، جبھی تو اسے بلایا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے لیے راستے میں رک کر انتظار کر رہا ہے، زہیر بن قین بھی حج پہ تھے، حسین بھی تھے، حسین پہلے نکلے، معلوم ہے نا، حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل کے نکلے ہیں، لیکن آہستہ سفر کر رہے ہیں، کیوں؟ زہیر بن قین آ رہا ہے پیچھے پیچھے، دور دور اپنے خیمے لگاتا تھا، کیوں انتظار کیا؟ جانتے تھے زہیر بن قین کے بغیر میرا لشکر مکمل نہیں ہوتا، تو ایک ایک کردار، اور پھر کرداروں کو عظمت کیسی دی، کہاں تک پہنچائی۔ یقین رکھیے ابو طالب کا پورا خاندان علمداروں کا خاندان، لیکن یقین جانیے جب مطلقاً کہا جائے گا صرف علمدار، تو نہ جعفر ذہن میں آئیں گے، نہ مولا کائنات ذہن میں آئیں گے، نہ حمزہ ذہن میں آئیں گے، ایک ہی ہستی ذہن میں آتی ہے، اس ہستی کا نام ہے عباس، ہے کہ نہیں بتائیے؟
اگر مطلقاً کہہ دیا جائے صرف علمدار، بس صرف علمدار، تو ذہن میں کیا آئے گا؟ جناب عباس۔ یہ مرتبہ ہے عباس کا کہ عباس کے علاوہ کسی بھی علمدار کی پہچان کرانی ہو تو اس کا نام لینا پڑتا ہے کہ کس جنگ میں کون علمدار تھا، لیکن صرف اور صرف علمدار کہہ دیا جائے تو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ علمدار سے مراد کون ہے؟ عباس، اور کوئی۔ علمداری کو کیا معراج دی عباس نے، کہاں تک پہنچا دیا؟ اب سنیے عباس ہے کون، چند جملے سن لیجئے۔ آپ صبح سے سن رہے ہیں نا، چند جملے مجھ سے سن لیجئے۔ ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا اپنا جملہ مجھے بہت پسند ہے اور برسوں سے میں تکرار کر رہا ہوں، اور یہ جملہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، آپ کو بھی پرانا نہیں لگے گا۔ سنیے، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے نا، اس کا نام ہے علی۔ ساری دنیا جس سے مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا، نعرہ حیدری۔ عباس سمجھ میں آ گیا کون ہے عباس؟ جو علی کی مراد ہے، جس سے علی نے مانگا ہے مشیت سے ایک ایسا بیٹا دے، ایسی خاتون سے ہو جس خاتون کی نسلوں میں بھی، آبا و اجداد میں کہیں بزدلی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ ایسے ڈھونڈا ہے خاندان جناب عقیل کے ذریعے سے، اپنے بھائی کے ذریعے سے۔ ام البنین گھر میں آئی، کون ہے یہ عباس کی ماں، جس نے قدم بعد میں رکھے ہیں، علی کے گھر میں سر پہلے رکھا ہے۔ جانتی ہیں کہ فاطمہ کی دہلیز ہے، اور جب گھر میں داخل ہوئی ہیں تو فاطمہ کے بچوں کے قدموں میں جا کے بیٹھی ہیں، تمہاری ماں بن کے نہیں، کنیز بن کے آئی۔ یہ وہ ماں ہے جس نے عباس کو شیر میں، اپنے دودھ میں غلامی حسین گھول کے پلا دی۔ خبردار، کبھی اپنے آپ کو ان کا بھائی نہ سمجھنا، تو کنیز زادہ ہے، یہ شہزادے شہزادی ہے، یہ دختر رسول کی اولاد ہے، تو ایک کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس نے اپنے آپ کو ہمیشہ غلام سمجھا نا، غلام سمجھا کہ نہیں اپنے آپ کو؟ اور کہتی ہیں تاریخیں، جہاں بھی جناب عباس کی سیرت کا احوال تفصیل سے لکھا ہے، وہاں یہ بات لکھی کہ جناب عباس نے کبھی نظریں اٹھا کے شہزادیوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، بہنوں کی طرف۔ خدا کے بندو، زینب ام کلثوم کجا، عباس نے تو کبھی حسن اور حسین کی طرف بھی نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جانتے ہیں عباس کے یہ کون ہے؟ ادھر علی کی تربیت، ادھر ماں کی تربیت۔ پڑھتا ہوں شہادت، لیکن آخری جملہ پہلے پڑھ دوں۔ یہ بتائیے، عصر عاشور جب جناب سید الشہداء شہید کر دیے گئے تو کیا خبر مدینے میں نہیں آئی؟ اسی وقت آ گئی تھی، اسی وقت۔ یہ بیٹھے ہیں اور تمام علماء جانتے ہیں کہ ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو وہ خاک شیشی میں اللہ کے رسول دے کر گئے تھے کہ نہیں دے کر گئے تھے؟ یہ مشترک روایت ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس روایت کو کہ کیا فرمایا تھا۔ جس وقت، جس دن یہ سرخ ہو جائے، سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عصر کے وقت وہ خاک سرخ ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہو گئی تھی۔ تو مدینے میں خبر آئی کہ نہیں آئی؟ طائر پرندے اپنے پروں کو خون حسین میں رنگین کر کے مسجد نبوی پر آ کے اعلان شہادت کیا تھا یا نہیں؟ چلو دونوں روایتیں نہ مانو، مجھے بتاؤ کیا قافلوں کے آنے جانے میں کوئی پابندی تھی؟ کیا لوگ آتے جاتے نہیں تھے؟ معلوم تھا، مگر مدینے میں ایک بیوی ایسی تھی ام البنین کہ جب کوئی بات کرتا تھا کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا عباس ساتھ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ہو ہی نہیں سکتا، غلط ہے۔ میں نے عباس کو ساتھ بھیجا اور وعدہ لے کے بھیجا تھا، عباس یاد رکھنا اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ آ گئی نا، دودھ نہیں بخشوں گی تجھے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ اس لیے ام البنین کو اطمینان ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ حسین میرا عباس اور عباس کے بھائی سب ساتھ ہیں، حسین تو بھلا کیسے آ جائے؟ ام البنین کو تو بعد میں معلوم ہوا
کہ ہاں جب تک اس کا عباس موجود تھا حسین پہ کوئی آنچ نہیں۔ آئیے ایک جملہ اور کہہ دوں عباس کی شہادت پڑھنے سے پہلے۔ نفس المحموم کی روایت ہے تو پڑھ رہا ہوں ورنہ نہیں پڑھتا، کہ جب سر حسین تن سے جدا کیا ہے نا شمر نے، تو بہت سارے واقعات اس نے نقل کیے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی نقل کیا کہ جب میں نے سر کو تن سے جدا کیا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے لبوں میں جنبش ہو رہی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں، اور جب میں اپنے کانوں کو قریب لے گیا تو حسین کے لبوں پہ ایک نام تھا، عباس۔ عباس اب سمجھ میں آیا عباس کیا ہے؟ مجھے بتائیے جب حسین کے لیے عباس یہ ہے تو اہل بیت کے لیے عباس کی حیثیت کیا ہے؟ جب کسی شہید کا لاشا لاتے تھے حسین، بیویاں اور بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے۔ علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود ہے، اور جب تک عباس موجود ہے خیموں تک کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ ہے عباس۔ اسی لیے جب اجازت لینے آئے کہ مولا بس اب اس غلام کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیں، تو کیا فرمایا تھا حسین نے؟ عباس تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تو علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہی تو حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس تم چلے گئے، بیویوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی، بچوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی۔ عباس نے نظریں جھکا کر کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، مولا میرا لشکر ہے کہاں؟ آپ خود ہی تو میرے ہر سپاہی کو اپنے آغوش میں اٹھا اٹھا کر لائے ہیں، گنج شہیدہ میں سلایا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی داخل ہوئی، چچا کے دامن سے لپٹ گئی۔ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، چچا کیا آپ بھی تھوڑے سے پانی کا انتظام نہیں کر سکتے؟ عباس کی دلی مراد پر آئی، بیٹھ گئے بچی کے قدموں میں اور کہتے ہیں شہزادی اپنے بابا سے ایک بار اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا، یا اپنے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ اے شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام ہے، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام ہے۔ اب جب سفارش ایسی ہو تو بتائیے اجازت کیوں نہ ملے گی؟ عباس کو میدان میں جانے کی اجازت ملی، بچی دوڑی دوڑی گئی، ایک سوکھا سا مشکیزہ لے کر آئی۔ عباس اس بچی کے سامنے دو زانو بیٹھے، جھکے، اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے چچا کے گلے میں مشکیزہ ڈال دیا۔ اب سمجھ میں آیا یہ علم کے ساتھ جو مشکیزہ ہے یہ کسی اور نے نہیں، اور کسی کو معلوم بھی نہیں کہ یہ کب سے آیا۔ اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ یہ جب سے آیا جب بن سکینہ نے اپنے چچا کے گلے میں مشکیزہ ڈالا، اس کے بعد سے تاریخ میں جب عباس کا علم اٹھنا شروع ہوا، سقائے سکینہ لقب رکھا تھا، اسی زمانے میں سقائی کا منصب عباس کے پاس آ گیا تھا۔ لہذا مشکیزہ علامت ہے، اور قیامت تک علم ادھورا رہے گا جب تک مشکیزہ اس پھریرے میں نہ آ جائے۔ نکلے عباس، گھاٹ پہ قبضہ بھی کیا، مشکیزے میں پانی بھی بھرا، چلو میں لیا، فرات کے منہ پہ بھی مار دیا، دیکھ ایسے قبضہ کرتا ہے علی کا لال فرات پہ، اور اے فرات سن، میرا قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں ہے، اب قیامت تک تیرے ساحل پہ میرا علم لہرائے گا۔ اب بتائیے علقمہ پہ آج تک قبضہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بد نصیب ہے یہ علقمہ کا پانی۔ آپ پڑھتے آئے ہیں نا، اب آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، نیچے جا کر نہ صحیح پوری دنیا میں ویڈیوز تو آ گئی نا، اس کی آ گئی نا، سب دیکھتے ہیں نا۔ یہ علقمہ واقع کربلا کے بعد نہر ہے، نہر جو فرات سے نکل کے کربلا آ رہی تھی، واقع کربلا کے بعد یہ نہر زیر زمین چلی گئی۔ کب دریافت ہوئی؟ ہے تو ہمیشہ سے، لیکن جب
جب مومنین کے اختیار میں کچھ دیر کے لیے کربلا آئی اور اب آج تو پورے اختیار میں ہے، جب معلوم ہوا کہ ایک ہی قبر ہے کربلا میں جس کے گرد پانی طواف کر رہا ہے، طواف نہیں کر رہا بلکہ اپنا سر ٹکرا ٹکرا کے اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہا ہے، یہ القمہ کا پانی ہے، یہی نہر القمہ ہے جو باس کی قبر سے ٹکرا رہی ہے، اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہی ہے کہ میں ہی وہ بدنصیب پانی ہوں جو سکینہ کے لبوں تک پہنچ نہ سکا تھا۔ مشکیزہ بھرا، واپس پلٹے، اب حسین کی آنکھوں سے دیکھو عباس کو۔ حسین نے دیکھا علم تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے، سمجھ گئے میرا شیر کامیاب ہو گیا، پانی لے کر واپس آ رہا ہے۔ پھر حسین نے دیکھا علم کی رفتار آہستہ ہوئی اور آہستہ ہوئی، پھر دیکھا علم کبھی دائیں طرف جاتا ہے کبھی بائیں طرف جاتا ہے، سمجھ گئے حسین کہ میرا شیر مشکل میں آ گیا۔ معلوم ہے نا جب حسین عباس پانی لے کر واپس پلٹے تھے، پسر سعد نے چلا کر کہا تھا پانی خیمے میں نہ جانے پائے، اگر قریب نہیں جا سکتے دور سے تیروں کا نعمت سادو۔ اب عباس کے سامنے کوئی نہیں تھا، صرف دور سے تیر برس رہے تھے۔ جب عباس تیروں سے چھلنی ہو گیا، پھر یہ قریب آئے، شمشیروں اور نیزوں سے حملہ شروع کیا۔ حسین دیکھ رہے ہیں علم کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ایک بار علم جھکا مگر اٹھ گیا۔ حسین سمجھ گئے میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد علم جھکا پھر اٹھ گیا، سمجھ گئے حسین میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پس عزادارو اب حسین نے کیا دیکھا، علم کچھ دیر تک ڈگمگایا، لرزا، تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا۔ کیا کرے عباس، ارے علم کو بچائے یا مشکیزے کو بچائے؟ علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا، عباس مشکیزے پر چھا گئے تاکہ جو بھی تیر آئے اپنے جسم پر لینے۔ ایڑ لگاتے ہیں گھوڑے کو، اے اسب وفادار جلدی کر جلدی کر، ایک بار مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے پھر تجھے زحمت نہ دوں گا۔ پسر سعد نے ہرملہ کو طلب کیا، ہرملہ ایسا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہ جائے، جب تک مشکیزے میں پانی سلامت ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ ہرملہ سامنے آیا، اس نے تیر کمان میں جوڑا، کہاں مارے تیر؟ کہیں نہیں، جہاں سے تیر مارا جاتا تھا عباس کے جسم میں لگتا تھا۔ کئی چکر کاٹے، پہلو میں ذرا سا گوشہ نظر آیا، مشکیزے کا حصہ نظر آیا، اس نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں بے بس ہو گئے۔ سنو عزادارو، آپ بھول گئے، مجھے یاد ہے میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے، اب میں آپ کو بتاؤں۔ عباس کو تیر لگا، پانی بہ گیا، ارے پانی کیا بہا، عباس کے ارمان بہ گئے۔ ابھی تک عباس آگے بڑھ رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے۔ سنو، جب میں پہلی بار کربلا گیا تھا مجھے ایک اہل خبرہ نے جب دکھایا، زیارت کی میں نے ساری، کہا آئیے اب میں آپ کو اس مقام پہ لے چلوں جس مقام پہ مشکیزہ کو تیر لگا تھا۔ اس نے جگہ دکھائی، میں حیران ہوا کہ قتل گاہ تو وہاں ہے جس جگہ عباس گرے ہیں، تاریخ میں یہی ہے کہ وہیں پر گرے، وہیں پر قبر مطہر ہے، اور تیر جہاں پر لگا وہ جگہ آگے کی طرف خیمہ گاہ سے قریب ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر جب کچھ دیر بعد سمجھ میں آیا، میں عجیب میری کیفیت ہو گئی۔ پھر مجھے وہ روایت یاد آئی کہ جب پانی بہ گیا تھا عباس نے اپنے اسب وفادار سے کہا تھا اب کہاں جاتا ہے خیموں کی طرف، ارے واپس چل واپس چل، اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں پھر پانی لینے کی کوشش کروں۔ بس عزادارو، یہی وجہ ہے کہ تیر لگنے کی جگہ ہے آگے، عباس کے گھوڑے سے گرنے کی جگہ، کیونکہ واپس رخ موڑ دیا تھا عباس
نے اپنے اسب کا، اپنے گھوڑے کا کیسے گرے تھے عباس سنو سنو، بار بار سنا ہے نا تم نے، ایک ذاکر کو خواب میں کہا تھا سب کے مصائب پڑتا ہے میری مصیبت نہیں پڑتا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا میں سب سے زیادہ تو آپ کے مصائب پڑتا ہوں، نہیں تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑتا۔ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا سو، جب میرے بازو کٹ چکے تھے، جب پانی بہہ چکا تھا، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں بے وقت ہوتے چلے جاتے تھے، ایک ملعون نے ایسا تیر مارا میری آنکھ میں بے وقت ہو گیا، مجھے بہت اذیت تھی، میں نے سر کو جھٹکے دینا چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، میں نے کٹے ہوئے